موت ایک لمحہ ہے. موت، ہاں دیکھنے والے کو موت بڑی مشکل لگتی ہے نا، جس پہ آتی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ بم کی موت ہو، وہ گولی کی موت ہو، وہ خنجر کی موت، موت ایک لمحہ ہے. امام خمینی کا بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، جس قوم نے مرنا سیکھ لیا یا جس قوم نے موت کا خوف اپنے اندر سے نکال لیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. اور کہا جو قوم موت سے ڈرتی رہے گی، پیارا جملہ کہا موت لمحہ ہے، موت لمحہ ہے، لیکن جو قومیں موت سے ڈرتی ہیں نا، دشمن انہیں ہر لمحہ مارتا ہے. وہ ڈر کے مارے اپنی موت کو ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں. لیکن جس کے اندر ثبات قدم، حجر ثابت قدم تھا، عقیدے کا مضبوط تھا، اصولوں کا مضبوط تھا. امام حسین کا سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، پر حسین اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جائے گا. آج مومن سوچے میرے اصول کیا ہیں، اپنے اصول نہ بنا. اصول وہی ہے جو آل رسول کا اصول ہے. بوڑھی خاتون چھٹے ساتویں امام کے پاس آتی ہے، کہتی مولا بڑی بیمار ہوں. امام نے کہا حکیم کے پاس چلی جا. چلی گئی، حکیم کو دکھایا، واپس آئی، مولا حکیم کی دوا لوں کہ نہیں لوں؟ امام نے کہا جب بھیجا ہے حکیم کے پاس تو جو حکیم کہے وہ کر. کہ مولا ایک مسئلہ ہے. کیا؟ مولا حکیم نے کہا شراب پی. اب آپ بتائیے. امام نے کہا حکیم کا مشورہ ہے، پیو گی درد کم ہو جائے گا. کہ مولا میرا حکیم سے لینا دینا نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. استقامت دیکھیے نا مومن کی. مولا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. کہ دیکھو اگر میری مرضی جاننی ہے تو مجھے پسند نہیں، تو نجاست پیے، اثر آئے گا وجود میں. تکلیف برداشت کر سکتی ہو کرو، وقت گزر جاتا ہے، تکلیفیں گزر جاتی ہیں. اس نے کہا مولا جو آپ کہیں گے وہ کروں گی، چاہے موت بھی آتی ہے تو آ جائے. آج کا جوان فائدے کے پیچھے، مولانا نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اور کچھ ہمارے مولانا حضرات ہیں نا جو وظیفے زیادہ پڑھتے ہیں، لوگ بہت دیکھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھو یہ ہو جائے گا، یہ ذکر کرو یہ ہو جائے گا. مطلب ہم مطلبی بہت ہیں. عبادت میں فائدہ تو کریں گے، عزاداری میں فائدہ تو کریں گے، یہ چیزیں نکال دو. اگر دین میں فائدے کو دیکھ کے عمل کیا جاتا تو یہودی بھی کرتے. کئی لوگ ہیں نا کہتے ہیں مولانا سائنس نے بولا یہ کام کرو، یہ تو مولا علی نے پہلے بولا تھا، اب سے میں کروں گا. اب سے تو کرے گا تجھے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ تو سائنسدان کے کہنے پہ کر رہا ہے، علی کے کہنے پہ نہیں کر رہا. بیچ میں داڑھی کا فیشن آ گیا، ہر بندہ داڑھی رکھ رہا تھا. میں نے کہا پہلے نہیں رکھتے تب کیوں؟ مولانا فیشن ہے. میں نے کہا اس کا ثواب تجھے نہیں ملے گا. اگر تو علی کی وجہ سے رکھتا تو ثواب ملتا، تو فیشن کی وجہ سے رکھ رہا ہے. وہ نیتوں کو پرکھتے ہیں کہ تیرے اندر استقامت کتنی ہے. استقامت لا اپنے وجود میں، پھر دیکھ اہل بیت تمہارے مقام کو کتنا اعلیٰ ترین مقام پہ لے جاتا. کربلا استقامت کا میدان ہے. اصحاب حسین نام استقامت. یہ نہیں کہ یہ استقامت صرف کربلا میں تھی. جن نوجوانوں کو تھوڑی بہت لینگویج آتی ہے، ٹرانسلیشن کی بکس پڑھنا جانتے ہیں، آپ کئی اقوام میں حزب اللہ کی استقامت دیکھیے، اللہ نے فتح دی اسرائیل پہ. ایرانیوں کی استقامت دیکھیں، صدام کے سامنے 8 سال لڑنا، 2.5 لاکھ کے قریب شہید دینا. ایک ماں نے اپنے 5 بچے، کہ ڈاکٹر اسرار کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا نا، سامنے ٹینکیں کھڑی ہیں اور مائیں شیر خوار بچہ اپنے سینے سے لگا کے شاہ کو کہہ رہی ہیں پہلے ہمیں مار، خود بھی قربان ہوں گی، بچے کو بھی قربان کریں گی. کہتا میں سمجھ گیا اس قوم نے کربلا سے قربانی کا درس لے لیا. اب ایسی قوموں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. جنرل مشرف کو فون آتا ہے ہمیں اجازت دے افغانستان پہ حملہ کریں، نہیں دو گے تو ہم یہ کر لیں گے. فوجی کے ساتھ جو ڈر جائے، ریزن دینے لگا میں ڈر گیا تھا، امریکہ یہ کر دیتا، امریکہ وہ کر دیتا. اللہ پہ بندہ یقین رکھے نا، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جن کا ایمان پروردگار عالم پر نہیں ہوتا. کربلا استقامت کا نام ہے. اپنی اقلیت کو نہ دیکھ، اپنے ایمان کو دیکھ. یزید نے جو پلان بنایا تھا وہ کیا تھا؟ آل رسول کو قتل کر دوں گا،
لیکن خدا کا وعدہ کیا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب تیری نسل چلتی رہے گی، تیری دشمن کی نسل کو ابتر بنا دوں گا۔ آج جا کے دیکھیے کوئی قبیلہ نہیں ملے گا آپ کو جو یہ بولے ہم ابو سفیان کی نسل میں سے، لیکن پوری دنیا میں کئی قبیلے ملیں گے جو آل علی میں سے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں خدا کا ایک اصول ہے، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ خدا کا ایک اصول ذہن میں رکھو، اللہ مظلوم کو برکت دیتا ہے، مظلوم کو برکت دیتا ہے۔ پورے عالم اسلام میں اکثریت کس کی ہے؟ شیعوں کی ہے یا دوسروں کی؟ دوسروں کی۔ لیکن پورے عالم اسلام میں دشمن اسلام اگر کسی سے ڈرتا ہے تو کس سے؟ شیعوں سے۔ اسرائیل شیعوں سے ڈرے، امریکہ شیعوں سے ڈرے، بھئی اکثریت میں وہ ہیں، ڈرتا اقلیت سے۔ کہ خدا مظلوم کو، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ 500 سال شیعوں کو مارا گیا، 200 سال امویوں کے، 300 سال عثمانیوں کے، 500 سال میڈیا، حکومت، پاور، فوج سب دشمن کی۔ لیکن وہ عثمانی کہاں گئے؟ آج ترکی میں نہ اسلام ہے نہ اسلام کا نام ہے، نہ پردہ رہا، نہ لینگویج رہی، نہ الفابیٹ رہے، تباہ ہو گئے۔ کہاں گئے بنو امیہ؟ کہاں گئے بنو عباس؟ آج بھی دنیا میں اگر کوئی اسلامی حکومت اسلامی اصولوں پر بنائی ہے تو وہ علی والوں نے بنائی ہے۔ آج بھی دشمن اگر ڈرتا ہے، اب تصور تو کریں 40 ممالک ایک طرف، یمن آپ کے پاس، مطلب مومنوں کے پاس، سیریا چلے جائیں الحمدللہ زیارتیں بڑے سکون سے لوگ جا کے کر رہے ہیں، پورا حلب ولب سارا مومنوں کے پاس۔ کمال نہیں کہ ہمارا دشمن آیا، ہمارے دشمن کو مارا اور عراق کو پلیٹ میں رکھ کے شیعوں کو دے دیا۔ مطلب جہاں جہاں امریکہ کیا ہے نقصان ہمارا نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے۔ گیا نقصان کرنے، الٹا فائدہ شیعوں کو دے کر گیا۔ آج عراق میں آپ ہیں، آج یمن میں آپ ہیں، آج سیریا آپ کے پاس ہے، حزب اللہ لبنان آپ کے پاس ہے، دنیا کی طاقتیں آپ سے ڈرتی ہیں، اور دن بدن فیوچر بڑا برائٹ ہے، آپ کو نظر آئے گا۔ یہ جو اوکرائن کی وار چل رہی ہے اس کے لانگ ٹرم آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم مظلوم نہ ہوتے خدا برکت نہ دیتا، کیونکہ ہم مظلوم ہیں۔ قتل تمہیں کیا گیا، گلے تمہارے کاٹے گئے، بم تمہاری مسجدوں میں پھوڑے گئے، گولیاں ہمارے جوانوں کو لگیں، ڈاکٹر ہمارے مرے، وکیل ہمارے مرے، مظلوم ہی ہوئے نا۔ کون سی قوم ہے جسے اتنا مارا گیا ہو؟ بڑوں کو نہیں، بچوں کو، عورتوں کو بسوں سے اتار اتار کر قمیصیں اور پیٹھ کو دیکھ دیکھ کر ان کو مارا گیا۔ ایک حقیقت ہے۔ لیکن کیا شیعہ کم ہو گئے؟ اللہ کا وعدہ ہے وہ مظلوم کو برکت دیتا ہے۔ مثال میرے امام نے بہت پیاری دی۔ امام نے اپنے صحابی کو کہا کبھی بکریوں کو دیکھا ہے؟ ہاں مولا۔ کہ بکری مظلوم ہے کہ نہیں؟ کہ جی مولا بہت کٹتی ہے۔ اندازہ لگاؤ ایک مہینے میں کراچی میں کتنی بکریاں کٹتی ہیں اندازاً؟ ایک مومن الٹیمیٹم نکالا کہ مولانا تقریباً 25,000 بکرے کٹتے ہیں دن میں، صرف کراچی میں 25,000 بکرے ایک دن میں کراچی میں کٹتے ہیں۔ اور ڈیلی کتنے کتے کٹتے ہیں؟ کتنے کتے کٹتے ہیں ڈیلی؟ بہت ایکسیڈنٹلی گاڑی کے سامنے آ جائے تو مر جائے، پھر بھی نہیں مرتا۔ ایک دو کتے پہ میں نے گاڑی چڑھائی ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کئی کہتے ہیں مولانا یہ صدام کی جب حکومت بڑھ رہی تھی یا یہ نظام فاسق و فاسق کے حکمرانوں کی عمریں بڑھ رہی تھی، ہاسپٹل میں جاتے ہیں پھر بچ کے آ رہے تھے، پھر جا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ بڑے سخت جان ہوتے ہیں، یہ مرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ مظلوم بکری کٹتی سب سے زیادہ ہے، مظلوم ہے، دکھنے میں مظلوم، کسی کو نقصان نہ دینے والا حیوان، مظلوم ہے۔ ایک دن میں کراچی میں 25,000 بکریاں بکرے کٹے ہیں۔ لیکن میرے مولا فرماتے ہیں کتا ایک بھی نہیں کٹتا۔ کیا کبھی دیکھا ہے کوئی ایسا لشکر جرمٹ کتوں کا
کہ 200 کتے ساتھ جا رہے ہوں، 400 کتے ساتھ جا رہے ہوں، 500 کتے ساتھ جا رہے ہوں؟ کہ نہیں مولا، کہ جب کہ کٹتے بھی نہیں ہیں، اتنے ساتھ نظر بھی نہیں آتے، بکریاں ڈیلی کٹتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کٹتی ہیں، لیکن پھر بھی تجھے نظر آئے گا کہیں پہ 500 بکریوں کا جرمٹ ساتھ جا رہا ہے۔ کہ اللہ مظلوم کو کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ شیعوں کے گلے کٹ رہے ہیں پر جلوس کی صورت میں نظر کون آتے ہیں؟